سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے میرے مولا، پھر مسجد نبی کی اذانیں بھی سنا دے۔ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں کوئی اور ہستی نہیں، وہ صرف والدین ہی کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں آیا تو تمہاری ہی جان لینے تھا، لیکن تمہاری ماں نے خود کی جان دے کر تمہیں بچا لیا۔ قرآن پاک میں دعا مانگنے کی تحقیق کتنی دفعہ کی گئی ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے میرے اللہ، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے میرے مولا، پھر مسجد نبی کی اذانیں بھی سنا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ السلام علیکم، آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہینا اینڈ ایمن ولاگ میں آئیں سب مل کر کھولیں روزہ۔ اور یہ ہم رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ عز و جل پورے 30 رمضان تک۔ اور میں بہت گنہگار بندی ہوں، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں کچھ اچھا سا سیکھ سکوں، اور کچھ بس میں بھی سیکھنے کی ایک طرح سے کوشش کر رہی ہوں۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی ہم سب کے دل کے قریب ہے، وہ ہے والدین۔ ہمارے ٹاپک کا نام ہے آج والدین کے حقوق۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ بولو، اللہ اف تک نہ بولو اپنے والدین کو۔ اور ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں، کتنے ہی بد نصیب ہیں ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے کہ جو اپنے والدین کو جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ ان والدین کو کہ جب آپ پیدا ہوتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کھانے کو کیا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، پر آپ کے والدین کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کی بھوک سے پہلے آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ بڑے ہوتے ہو، ان کے پاس جتنی توفیق ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کے اسکول کے انتظام کرتے ہیں، آپ کے یونیفارم کے انتظام کرتے ہیں، آپ کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں کوئی اور ہستی نہیں، وہ صرف والدین ہی کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ اور ہم کتنے بد نصیب ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو سکھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ نام ہے کہ ہمارے گھروں میں جگہ نہیں، ان کو جا کر اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں۔ میں نے تو اتنے بد نصیب بہن بھائی دیکھے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کے رویے کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اس طرح کی نافرمانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ کہیں پہ میں نے یہ بھی لکھا ہوا پڑھا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ میری زندگی میرے بچوں کو لگا دے۔ اور جو باپ ہوتا ہے وہ سورج کی مانند ہوتا ہے، اگر سورج نہ نکلے تو پھر تو اندھیرا چھا جائے گا۔ سورج کی طرح گرم ہوتا ہے باپ کا غصہ، لیکن سورج کے بغیر اندھیرا بھی تو ہے۔ تو مائی ہیوٹی فیملی، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آپ کو روزانہ سناتی ہوں ایک قصہ، اور آج کا جو ہمارا قصہ ہے اس کا نام ہے ایک رات۔
ایک رات ایک شخص ایک گھر کے اندر سویا ہوتا ہے اور اچانک آہٹ سنائی دیتی ہے اسے اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور سامنے دیکھتا ہے تو موت کا فرشتہ کھڑا ہے. اسے کہتا ہے کہ مالک الموت تم یہاں کس کی جان لینے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کی جان لینے آیا ہوں. تو وہ گھبرا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے چلو مل کر ایک سودا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کیا سودا کرو گے؟ کہ تم میری جان لے لو اور میری ماں کو چھوڑ دو. مالک الموت کہتا ہے آگے سے، یہ بہت ہی سننے اور غور کرنے والی بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں آیا تو تمہاری ہی جان لینے تھا، لیکن تمہاری ماں نے خود کی جان دے کر تمہیں بچا لیا. تو ماں کتنی ہی بڑی ہستی ہے. کہتے ہیں کہ ماں بھوکی رہ لیتی ہے لیکن اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ آئے گا، اس کا پیٹ بھرنا چاہیے کھانے کے ساتھ. ہزاروں قربانیاں دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے، اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے وہ، لیکن اس کی یہی ایک خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میری اولاد جو ہے وہ سکون میں ہو. وہ بوڑھی ہو جاتی ہے ماں، لیکن اس کو یہی لگتا ہے کہ میں نے جس کو گود میں کھلایا تھا میرا بچہ ابھی بھی اتنا ہی چھوٹا ہے میرے لیے. وہ ہمیشہ اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے. ماں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی. والدین ہمیشہ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے بچے خوش رہیں، آباد رہیں. تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی جتنی ہو سکے اطاعت کریں، ان کو اونچی آواز میں کبھی نہ بولیں، ان کا خیال رکھ سکیں جتنی اللہ ہمیں توفیق دے. کیونکہ والدین سب سے دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی خوشی ہے، اگر اس دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا کوئی انعام ہے تو وہ ہے ماں باپ. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا قصہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. تو اب اپنا قصہ ہم ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آپ سے پوچھتی ہوتی ہوں کچھ کویسچنز، جس کے انشاءاللہ یہ رحمت کا اشرا ختم ہوتے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے انعامات. تو چلتے ہیں کوئز سیگمنٹ کی طرف. تو ہمارا پہلا کویسچن ہے قرآن مجید میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ ہمارا دوسرا کویسچن ہے کعبہ شریف میں کس صحابی نے سب سے پہلے بلند آواز میں کلمہ پڑھا؟ اور ہمارا تیسرا اور آخری اس سیگمنٹ کا کویسچن ہے قرآن پاک میں دعا مانگنے کی تحقیق کتنی دفعہ کی گئی ہے؟ تو آئی ہوپ کہ آج کا جتنی بھی ٹرانسمیشن تھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو پلیز معاف کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں. اور یہ جو ساتھ ہمارا 30 دن کا انشاءاللہ میں اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ یہ بنا رہے، اور 30 دن میں روزانہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لے کر آؤں. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور کچھ نئے کویسچنز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ.